محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین اور ہم سن رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ مفتیہ قاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے اور بڑے ہی سبق آموز، ایمان افروز اور تربیت افروز واقعات۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم بڑے ہی اہم واقعات آپ کی زندگی کے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت شانوں سے، عزتوں، عظمتوں، رفعتوں سے نوازا ہے، اور کیسی آپ کی قسمت ہے کہ کسی بیٹی کی تربیت اس کے بھائی کرتے ہیں، والد کرتے ہیں، والدہ کرتی ہیں، دادا دادی نانا نانی کرتے ہیں، اور ان کی استانی جو ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن آپ ایسی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی تربیت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور پھر ان تربیتوں کی کیسی برکتیں ہیں کہ آپ کے یہ بڑے ہی باکمال واقعات ہم تک پہنچے ہیں۔ آئیے آج بھی آپ کی زندگی کے اہم واقعے سے ہم مستفیض ہوتے ہیں۔ حضور آج کس واقعے کا تذکرہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا، اور اس میں بھی بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ سبحان اللہ۔ اس میں محسوس ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ یوں کہ قریش کے کچھ نوجوان ینگسٹر جو تھے ہنستے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صحیح۔ آپ منی میں جلوہ فرما تھیں، تشریف فرما تھیں۔ فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ فلاں جو ہے وہ خیمے کی رسی سے الجھ کر گرا، اور اس زور سے گرا کہ اس کی گردن ٹوٹتے ہوئے بچی، آنکھ ضائع ہوتے ہوئے بچی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور یوں ہنس رہے تھے یہ سوچ کر کہ دیکھیں کیسا عجیب و غریب انداز سے گرا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مت ہنسو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے جی، اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اب دیکھیں کہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ہے، اور نوجوانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، امت کے نونہالوں کی تربیت کی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک مرض ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، بہت۔ کسی کی غربت کو دیکھ کر، کسی کی کمزوری کو دیکھ کر جی، وہ ہنسی چھوٹتی ہے، اس کے استغفر اللہ اس کو حقیر سمجھنے کا ایک مرض سمجھے پیدا ہو گیا، اللہ کی پناہ۔ سائیکل سے لوگ گر جاتے ہیں، موٹر سائیکل حادثہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ کچھ شرارت بھی نہیں کر رہے ہوتے، جیسے نا ون ویلنگ والا، یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن چلاتے چلاتے کوئی گر جاتا ہے تو لوگ بعض دفعہ بڑی ہنسی ون بناتے ہیں۔ ویلنگ والا بھی گرا، ہاں جی اب ہے ہمدردی کا مستحق ہے نا جی، کہ ہم اس پر ہنسیں۔ ہاں ہنسی تو نہیں بنتی۔ تو اس میں ہمارے اسلام میں کیا ہمیں درس دیا گیا ہے؟ کسی مسلمان کی پریشانی پر ہنسنا یا اس کا مذاق بنانا، اس پر بھی کچھ اگر کچھ مدنی پھول ہوں تو ہماری تربیت ہو جائے۔ لیکن دین اسلام بہت پیارا ہے،
اور ہماری تربیت کرتا ہے ہر معاملے میں. بے شک. اس معاملے میں بھی ہماری تربیت کی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہنسی نہیں بنانی، مذاق نہیں بنانا. چنانچہ سورہ حجرات میں جی رب کائنات نے ایمان والوں اور ایمان والیوں کی تربیت فرمائی ہے. سبحان اللہ. کیا ارشاد ہوتا ہے؟ جی یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسے. سبحان. ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں. اللہ اللہ. اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اس طرح اس آیت میں تانا دینے سے منع کیا گیا، برے نام رکھنے سے منع کیا گیا. اور آپ دیکھیں جو موضوع کے مطابق جو ہم لے رہے ہیں جی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. تو رب کائنات نے اس سے منع کیا. یعنی ہمارا قرآن جو ہے یہ مذاق اڑانے سے، مذاق بنانے سے منع کرتا ہے. جی آپ دیکھیں کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور جی ساری امت کی والدہ ہیں، ماں ہیں، مدر ہیں. ان کو کسی نے قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے آر دلائی، شرمندہ کیا. تو ایک اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس پر پھر رب کائنات نے فرمایا. اللہ اللہ اللہ. اچھا، ایک شان نزول کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضرت بی بی صفیہ، یہ بھی ام المؤمنین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ انہیں کسی نے یہودی کی بیٹی کہا. اللہ اکبر. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیسے دلجوئی کی. جی جب انہیں یہودی کی لڑکی کہا گیا تو رنج ہوا، تو رونے لگی. اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. فرمائے کیا بات ہے، کیوں روتی؟ عرض کی کہ مجھے فلاں نے یہودی کی لڑکی کہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو، تمہارے تو چچا نبی ہیں، سبحان. تم نبی کی بیوی ہو، سبحان. وہ تم پر کیا فخر کرتی ہے؟ اللہ اللہ. اور پھر جس نے کہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. سبحان. تو آپ دیکھیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یوں کہا گیا. جی تو جب وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا تو اب نہیں کہا جائے گا. اچھا، ان کے آبا و اجداد کی طرف نسبت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حوصلہ افزائی کی اور فرمایا تم نبی کی بیوی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر دلجوئی فرمائی. ایسا اس میں جیسے عورتوں کو بھی ایک یعنی یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ بھئی جنرل حکم دے دیا جاتا کہ بھئی کوئی کسی کو مذاق نہ کرے، لیکن یہاں مردوں کو الگ سے مخاطب کیا گیا اور پھر عورتوں کا بھی جدا گانا تذکرہ کیا گیا. اس میں بھی کوئی حکمت ہے؟ اس میں لکھا ہے تفسیر صراط الجنان میں، خلاصۃ اس کو عرض کر رہا ہوں کہ عورتوں میں یہ کام زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، برا جاننا. اللہ اکبر. تو عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ بنائیں، ایک دوسرے کا وہ ہنسی نہ کریں. وہ خاص طور پر جو کسی کا کمزور جسم دیکھ کر، کسی کا پرانا کپڑا دیکھ کر، کہ پرانا ڈیزائن دیکھ کر یا غربت، تو یوں وہ ایک جذبات تم تو پرانے کپڑے پہنتی رہتی ہو، جب بھی آتی ہو ہمارے گھر میں یہی پہنا ہوتا ہے، یا ہر فنکشن پہ یہی پہن لیتی ہو. اب ہر ایک کو نہیں کہتی ہوں گی، جن سے بے تکلفی ہوتی ہے. ٹھیک بھئی بے تکلفی ایسی تو نہیں ہے نا کہ اس کے دل آزاری کر دو، وہ بھی بیچاری کھچانی ہنسی ہنسے گی. لیکن کیا پھر ایک جگہ رہتے ہیں، ظاہر زندگی ہوتی ہے، تو کوئی ایسی کو ہنسی مذاق والی بات کی نہ جائے؟ اجازت ہی نہیں ہے؟ بالکل اجازت ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں جو لکھا وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. فتاوی رضویہ 23ویں جلد صفحہ نمبر 194. ٹھیک. عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جی
جس میں نہ فحش ہو، نہ گندی باتیں نہ ہوں، جی نہ ایذائے مسلم، نہ بڑوں کی بے ادبی، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہمسر عورتوں سے جائز ہے۔ اپنے برابر کی عورتیں ہوں اور اس کے اندر کوئی فحش گفتگو، گالی گلوچ اور یہ فحش باتیں نہ ہوں، اور کسی کی ایذا تکلیف کا باعث بھی نہ بنے، صحیح کو بڑا بھی نہ ہو تو بڑے سے مذاق کریں تو بے ادبی ہے، اور چھوٹے کے ساتھ کریں تو بد لحاظی ہے۔ اچھا موقع ہی نہیں ہے، کوئی موضوع چل رہا ہے کہ سنجیدہ، کوئی اور بات ہو رہی تو مذاق کرنے لگ گئے، تو یہ بھی نہیں، اور ہوں بھی برابر کی عورتیں تو ان کا آپس میں وہ کرنا جائز ہی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کوئی خوش رہنے سے روکتا ہے یا کوئی، اچھا کسی موقع پر مطلب یہ کر بھی سکتے ہیں کوئی مذاق وغیرہ یا اس طرح خوشی کی کوئی بات؟ جی کیوں نہیں کر سکتے، لیکن کسی کا دل تو نہیں توڑ سکتے، ٹھیک، کسی کو حقیر تو نہیں جان سکتے نا۔ ٹھیک، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خوش طبعی کرنا جی ثابت ہے، مگر اس میں کوئی دل آزاری نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت سے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی، پریشان ہو کر عرض کی تو پھر ان کا کیا بنے گا، بوڑھیوں کو کیا بنے گا، حالانکہ وہ قرآن پڑھتی ہیں۔ جی جو وہ صحابیہ نے عرض کیا جن کی عمر زیادہ تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 35-36 وہ تلاوت کی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، یعنی جو جنت میں بوڑھا بوڑھی جائے گا وہ جوان ہو جائے گا۔ تو کسی کا مذاق اڑانا، تحقیر کرنا حرام فعل ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ اچھا یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا بڑا ہی ایک عجیب، کیا اس کو کہا جائے، المیہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مخالف ہے، کوئی خدا نخواستہ کسی سے دشمنی ہے، تو اس کی تکلیف پر کوئی مطلب زیادہ ہی شاید مسرت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسا بھی سنا جاتا ہے کہ شماتت، اور یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی یہاں تک بھی سنا جاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مخالف تھا، کسی بھی اعتبار سے مخالف تھا، تو دوسری طرف مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر۔ یعنی کسی کی تکلیف پر، یہ تو نادانوں کی کمی نہیں ہے، مرنے پر بھی خوش ہونے والے پائے جاتے ہیں۔ جی ایسے کہ وہ مر گیا کوئی مخالف تو اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ دشمنیاں تھیں آپس میں، جی دیہاتوں میں عام طور پر یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہوگا کہ دشمنی پرانی کو دشمنی تھی تو فلاں دشمن مر گیا تو خوش ہو رہے ہیں، تو اس پر خوش نہ ہو۔ وہ جو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے وہ آپ سنائیں تو اس پہ ہم عبرت حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈب جانا۔ بتا رہے ہیں کہ دشمن مرے تو خوش نہ ہوں، دوست بھی مر جائیں گے۔ اب یہ سمجھیں کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، جی غروب کا وقت ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر زمین پر بسنے والے کو فنا ہے۔ تو خیر اللہ پاک کرم فرمائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
आपने उन नौजवानों की इस्लाह फरमाई और सुभान उनको नेकी की दावत दी कि माशाअल्लाह, तुम्हारा ये हंसना जो है इस वक्त ठीक ठीक नहीं है, उसको तकलीफ पहुंची है माशाअल्लाह, और इस तकलीफ पर उसे तो सवाब मिलेगा अगर वो हाँ। सब्र करेगा तो, जी और तुम्हें क्या मिलेगा। हाँ। तो खैर अल्लाह पाक रहमत फरमाए। ये भी इसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जैसे आपने समझाया और उनको हदीस पाक भी सुनाई, तो इस तरह अगर हम किसी मजलिस में हैं और वहाँ कोई मजाक उड़ा रहा है एक दूसरे का, तो वहाँ समझाने का अंदाज़ क्या हो। अगर कोई छोटा मजाक कर रहा है तो कोई बड़ा मौजूद है तो वो कैसे समझाए। बसा औक़ात होता है कि बड़े कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं और छोटा कोई ऐसा समझदार होता है, उम्र में कम होता है लेकिन उसके पास इल्म होता है, समझाया कैसे जाए, रोका कैसे जाए मजाक से। मुँह का महल देख कर रही बात है। अगर वो बड़ा समझाने वाला है जी तो वो भी ज़ाहिर है कि अच्छे अंदाज से ही समझाए, चाहे छोटा है वो समझाए जिसको समझाया जा रहा है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो नौकर है, जी। चाहे वो बेटा है, शागिर्द है, सुभान जो भी। जी और अल्लाह करम फरमाए अगर आमीन। छोटा बड़े को समझाए वो तो बहुत ही अदब के साथ जी, समझाएगा ना। बिल्कुल ठीक। तो मुँह का महल देख कर माशाअल्लाह। मैसेज कर दे, कोई तहरीर करके दे दे जी या अलग से कुछ अर्ज कर दे, यूं करके भी किया जा सकता है। अच्छा देखें कि अगर कोई जायज़ तरीके से खुशतबी कर रहा है जी तो फिर रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ जी ठीक ठीक है, शरन जब उसको मना नहीं है तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक दूसरे का एहतराम नसीब फरमाए। और हमारा इस्लाम तो किसी की तकलीफ़ पर खुश होना नहीं सिखाता, गमज़दा होना सिखाता है, उसके दुख में शामिल होना सिखाता है। उसकी इस्लाम ने फ़ौत हो जाए तो ताज़ियत बताई है, और कोई बीमार हो जाए तो इयादत बताई है, फिर उस पर अजर रखा है, उसकी हौसला अफजाई, दिल जोई के फ़ज़ाइल बाकायदा बयान किए हैं। और अगले को ऐसा लगे कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे हैं जो मेरा सहारा बनने वाले हैं, मुझे हौसला देने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मजाक मस्खरी जो हम करते हैं उनसे हमें बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वक्त हुआ है हमारे सिलसिले में सवाल का। तसल्लुफ़ फ़िद्दीन क्या होता है? वाह, इतना मुश्किल सवाल, इतने मुश्किल अल्फाज। इतनी छोटी उम्र में हाँ, मम्मी ने भाई ने किसी ने याद करवा बताया दिया होगा। होगा। तसल्लुब के डिक्शनरी में लुगत में माना है लकड़ी की तरह सख्त होना, लकड़ बन जाना, मजबूत हो जाना। तसल्लुब, हाँ जी, तसल्लुब। और फिर दीन यानी दीन में, सही, मतलब ये हुआ कि दीन में सख्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं, कायम हो जाएं माशाअल्लाह, और अपने दीन को कौलन फ़ैलन सही, जाहिर करें। माशाअल्लाह, और जो दीन इस्लाम है इससे किनारा कशी ना करें, दूरी इख्तियार ना करें, इस्लामी अहकामात पर अमल करें माशाअल्लाह, और दीन पर सख्ती के साथ कारबंद हो जाए। माशाअल्लाह। सवाल तो वैसे उन्होंने सही उम्र में किया है जी, माशाअल्लाह, अभी से पुख्ता होना शुरू होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। पुख्ता होते होते टाइम लगेगा। हाँ, बेशक बेशक। मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई बच्चों को दीन में पुख्ता करना चाहिए, लेकिन ये कैसे पुख्ता होंगे कि पुख्तगी है जो आहिस्ता आहिस्ता फिर आती है। तो अभी से नेक काम में शुरू हो जाएंगे तो पुख्तगी आती जाएगी। तो हम भी दीन में पक्के पुख्ता हो जाएं और पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने की कोशिश करें और हमारे आमीन। बच्चे भी इसी तरह दीन की तरफ आते जाएं। तो अब वक्त हुआ है हमारे बच्चों की सेहत की हिफाजत हम कैसे करें, उस सेगमेंट का। इसका क्या नाम है? बच्चे और सेहत। आइए देखते हैं आज हमारे लिए किस एतबार से रहनुमाई की जा रही है। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियाँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम है और मैं सरकारी हॉस्पिटल में चिल्ड्रन वार्ड का इंचार्ज हूँ। आज हम बच्चों में कैल्शियम की कमी के बारे में थोड़ी सी मालूमात देंगे। कैल्शियम बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों की हड्डियों के लिए ज़रूरत है, इनके जो पट्ठे हैं, मसल्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये बच्चों की मूवमेंट पे भी असर करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है उनमें जो है हड्डियों में दर्द, जिस्म में दर्द, इसके अलावा बाज़ औक़ात डेवलपमेंट भी डिले, यानी कि चलना भी लेट हो जाता है। इसलिए कैल्शियम जो है
وہ بچوں کی غذا میں پورا ہونا چاہیے، اور کیلشیم کی کمی کی جو مین وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ بچوں کی خوراک میں جو ہے وہ کیلشیم کم ہوتا ہے۔ جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، اگر وہ گائے کا دودھ پی رہے ہوں یا بکری کا دودھ پی رہے ہوں تو اس کے اندر کیلشیم جو ہے، جو استعمال ہوتا ہے آئیونائزڈ کیلشیم، وہ کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور جو بڑے بچے ہیں وہ اگر ڈائری پروڈکٹس نہ لیں تو اس کی وجہ سے ان کے اندر کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ جس وجہ سے باڈی میں کیلشیم کم ہو سکتا ہے وہ وٹامن D3 کا کم ہونا ہے۔ وٹامن D3 جو ہے وہ کیلشیم کی ابزارپشن کے لیے، ہضم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر وٹامن D3 باڈی میں پراپر اماؤنٹ میں موجود نہ ہو تو کیلشیم ابزارب بھی نہیں ہوتا، اور کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں میں جمع بھی نہیں ہوتا، اور نتیجتاً جو ہے وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی بات کہ خوراک کے اندر کم ہو، گرچہ اس کی کم مقدار جو ہے وہ خوراک میں ہوتی ہے، اور یہ فیٹی فشز، بیف اور لیور اور انڈے میں ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن مین سورس جس سے وٹامن D3 بنتا ہے وہ جو ہے سن ایکسپوئر ہے۔ الٹرا وائلٹ ریز باڈی میں پڑتی ہیں اور وٹامن D3 بنتا ہے، اور تمام ایکٹیویشن پروسیس سے ہو کے وٹامن D3 جو ہے وہ کیلشیم کو ابزارب کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اسی طرح کیلشیم کی ڈیپوزیشن میں مدد دیتا ہے۔ تو اگر بچوں کا سن ایکسپوئر کم ہو اور بچے باہر نہ نکلیں تو پھر یہ وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ بعض اوقات جگر کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور گردوں کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ریکٹس ہوتی ہے اسے ہم ہیپیٹک ریکٹس اور رینل ریکٹس کہتے ہیں۔ جہاں وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی سن ایکسپوئر کی وجہ سے یا خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں یوزلی جو ہے بچے جو ہیں ان کی جو اظہار ہوتا ہے وہ بون پین سے ہی ہوتا ہے، جبکہ رینل ریکٹس یا ہیپیٹک ریکٹس ہوں تو اس میں بون کی ڈیفارمیٹیز بھی ہو جاتی ہیں اور بہت ایزیلی فریکچرز ہو جاتے ہیں۔ تو وٹامن D3 جو ہے یہ ویسے بھی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے، یہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ اپ کرتا ہے، ڈیفنس سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں میں وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان میں ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن لائک نمونیا زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ الرجی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور بعد میں اگر یہ وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی رہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم میں انگزائٹی یا ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے وٹامن D3 کا باڈی میں پراپر اماؤنٹ میں موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیلشیم کی کمی کا بچوں میں کس طرح پتہ لگتا ہے۔ جو بچے ارلی ایج میں ہوتے ہیں، یعنی پیدائش کے بعد سے لے کر 1 مہینے تک، اگر ان میں کیلشیم کی کمی ہو تو ان میں سیزرز بھی ہو سکتے ہیں، ان میں جیٹرینس بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مختلف علامات ہیں، جو اتنا کیلشیم کم ہوگا اس حساب سے بچے میں اظہار ہوتا ہے۔ جبکہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے اندر باڈی پینز اور لیگز میں پینز اور اتنا بعض اوقات درد ہوتا ہے کہ رات کو بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ والدین سے کہتا ہے کہ مجھے جسم میں بہت درد ہو رہا ہے، اور کچھ بچوں میں بڑی جلدی فریکچر ہو جاتا ہے، گرتے ہیں، گرنے کے ساتھ ہی ان کی بونز کا فریکچر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شو کرتا ہے کہ بچے کے اندر کیلشیم کی کمی ہے یا وٹامن D3 کی کمی ہے۔ تیسری وجہ جو ہے وہ کیلشیم کی کمی کی یہ ہے کہ بعض اوقات پیراتھائرائڈ ہارمون ہوتا ہے، اس کی ڈسٹربنس ہو تو پھر بھی کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی صحت عطا فرمائے جس سے ہم عبادت کر سکیں، رزق حلال کما سکیں، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں، اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت دے سکیں۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے لیے تجویز کیا اس پر کوئی یاد بھی رکھیں، اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ اور اب ہمارے سلسلے میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ حالات کی تنگی کو کیسے دور کریں؟ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ کمال سوال ہے جی۔ دیکھیں حالات کی تنگی سے غالباً تنگ دستی مراد ہوگا۔ جی روزگار میں وہ آزمائش ہے،
آمدنی کم ہے، جی اخراجات زیادہ ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کے معاملات کو بہتر فرما دیتا ہے، سبحان مرد ہے یا عورت ہے۔ سبحان قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، اس سے بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک رحمت فرمائے جائز طریقہ ہی اختیار کیا جائے، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ کہ جی ہم تو پہلے ہی غریب ہیں، آ رہا ہوں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اور خرچ کریں۔ بھئی آپ 5 روپے دے دیں نا، سکہ ڈال دیں، ماشاء گھریلو صدقہ باکس رکھیں، سکہ ڈال دیں۔ تو کیونکہ اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور بزرگوں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے دیا اور ہاتھوں ہاتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں لوٹا دیا۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اللہ کی ذات پر بندہ مومن کو کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ سبحان پیدا بھی اس نے کیا ہے، بے شک تو جب تک اس نے ہمیں زندہ سبحان رکھنا ہے سبحان اس نے ہمیں رزق عطا فرمانا ہے۔ بے شک تو قرآن سے تعلق اور مضبوط کریں، ماشاء قرآن سے تعلق مضبوط کر کے آپ 12ویں پارے کی پہلی آیت اس کا ترجمہ تفسیر پڑھیں۔ پھر توکل کے بارے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے تعلق سے یہ معلومات حاصل کریں۔ اور دیکھیں اسباب تو کرنے ہی ہوتے ہیں، اسباب کرنے کے بعد اب اللہ جو بھروسہ۔ چاہے، بھروسہ تو شروع سے اسی پر ہی ہے، جی جی وہ اسباب سے پہلے بھی ہے، بعد میں بھی، درمیان جی میں بھی ہے۔ بالکل تو اس کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اور دیکھیں میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، سبحان اللہ کافی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ پر ہی بھروسہ مسلمانوں سبحان کو زیب دیتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ اچھا پھر کوشش کی کمی بھی ہو سکتی ہے، ہمت کی کمی بھی ہو جی۔ سکتی ہے، تو یہ سلسلے بھی جاری رکھے جائیں۔ کثرت درود بھی رزق میں برکت اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بات سے یاد آیا، آپ نے فرمایا نا کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی، تو خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کی ایک بات میں سن رہا تھا، تو آپ فرما رہے تھے کہ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہے اور مغفرت کا ذمہ لیا نہیں، اور یہ ایسا نادان ہے کہ جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے یہ اس کو در در تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ تو صبح اٹھ کے منڈی چلا جاتا ہے، دیگر کاموں پہ چلا جاتا ہے، نماز پڑھتا نہیں۔ اور یہ بات درست ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی اس سے ملتی جلتی بات لکھی ہے جی جو آپ فرما رہے ہیں، اور اکابرین نے بھی فرمائی ہے۔ تو ہم کوشش ضرور کریں ہاں جی، مگر بھروسہ اس کی ذات پر کریں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اتنی کوشش رزق کی تلاش میں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، جی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہاں، تو فرض ہے ہم پر، اور جس نے روزی دینی ہے اس کو راضی کریں گے تو روزی ملے گی نا بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حالات کا جو مقابلہ کرنا ہے یہ ہمیں بہت پیارے مدنی پھول مل گئے ہیں، دل کی تختی پر بھی لکھیں، اپنانے کی کوشش کریں۔ آئیے اپنے سلسلے میں بہت ہی پیارا، اہم، خوبصورت سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عظیم مائیں، اور سنتے ہیں کہ آج کس عظیم خاتون کا تذکرہ ہوگا اور ہمیں ان کے تذکرے سے کیا کیا مدنی پھول ملیں گے۔ امام سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے عالم۔ ان کی والدہ، ان کی مدر جو تھی، ان کی امی جو تھیں، وہ علم سے بڑی محبت کرتی تھیں، خود بھی بہت نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ کوشش کی اور بہت اچھے انداز سے کوشش کی۔ ان کی والدہ کیا کہا کرتی تھیں اپنے لاڈلے سے، جی اپنے پیارے سے، بچے پیارے لاڈلے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، آنکھوں کے تارے سبحان ہوتے ہیں۔ ماشاء بیٹے تم علم حاصل کرو، میں کتائی کر کے تمہاری ضروریات پورا کروں، میں اللہ، چرخہ چلاؤں گی۔ پہلے کے دور کے اندر نا سبحان دھاگا، تھریڈ جو ہے، یہ چرخے پر روئی کو اس کو کر کے نا یوں گھماتے تھے اور دھاگا بناتے تھے۔ اب تو لومیں اور بڑا فیکٹریاں جی۔ لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میں وہ کتائی کر کے چرخہ چلا کر اس کی آمدنی سے تیری ضرورت پوری کروں گی، تم علم حاصل کرو۔ کیا بات۔ اور اب مزید تربیت کیا فرمائی جا رہی ہے؟
بیٹے جب 10 حدیثیں یاد کر لو نا، جی اپنے بارے میں غور کرنا، ہوں، دیکھنا کہ تمہارے چال چلن میں، تحمل میں، وقار میں اضافہ ہوا ہی نہیں ہوا۔ صحیح، حدیثیں تو تم نے لکھ لی، ہوں، اس کے بعد دیکھنا کہ ان پر عمل کتنا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کے برکات تم نے کتنی حاصل کی۔ سبحان، اور یہ باتیں نہ دیکھو کہ نہیں حدیثیں تم نے 10 لکھی مگر تمہارے کردار میں بہتری نہیں آئی، تو یہ علم تمہارے حق میں نقصان دہ ہے، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ انداز تھا تربیت کا۔ اللہ، اچھا، کردار سازی کا، تو ماں کا کردار ہمیشہ سے ہی اہم ہی رہا ہے بے شک، اولاد کی تربیت میں۔ سبحان، اچھا، نیچرلی فطری طور پر اولاد کس کی طرف مائل ہوتی؟ باپ کی طرف، ماں کی طرف؟ ماں کی طرف، ماں کی طرف، اور اس کی خدمت بھی زیادہ ہے۔ جی، اور بارگاہ رسالت سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 3 گنا اس کے حقوق زیادہ ہیں، اللہ، باپ کا چوتھی سبحان، بار فرمایا تھا۔ جی، تو اب ماں کا کردار جو نا بہت اہم ہے۔ بچے کو گالیاں سکھا دے، فلمیں سکھا دے، اللہ، یا ڈاکے اور وہ سکھا دے، یا تلاوت سکھا دے، نیک بنا دے، اچھا شہری، اچھا پاکستانی بنائے، جی، ہر اپنے ملک کے جو قوانین جی، اسلام کے خلاف نہیں وہ سکھائے، سکھائے، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز تھا ماں کا۔ تو بیٹا کیا ہوا؟ بیٹا حجاز کا زبردست عالم، یعنی اتنا ان کا مقام ہے۔ تو سبحان، ان کو عالم بنانے میں اور عمل کی طرف، عالم میں باعمل سبحان، جو علم ہے اس پر عمل کرنے کا جذبہ، ماشاء اللہ، یہ آپ کی والدہ کی برکت سے تھا۔ سبحان، اور دیکھیں پھر انہوں نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا کام کیا، اور کتنے بڑے عالم بنے، اور کتنوں کی تربیت کا یہ سبب بنے۔ سبحان۔ آج بھی ہم مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے، اور ان کی تعلیم کے جب معاملات آتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ پڑھیں، میں مزدوری کروں، میں مطلب جاب کروں، میں سر پہ تگاری اٹھاؤں، جو بھی کروں میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کی فیسیں ادا کروں گا، آپ باہر پڑھنا چاہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو میں آپ کو بناتا ہوں، آپ پڑھیں۔ تو ماں باپ تو قربانیاں دیتے ہی ہیں۔ تو اے کاش کہ ہم تربیت، جو ہمارا دین اسلام ہے، اس کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم یہ ذہن رکھیں کہ بیٹا آپ دین پڑھیں، آپ دین پر عمل کریں، اور ہم آپ کو اس طرف آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، اور بچے کو دین پڑھنے سے روکنے کی بجائے آگے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ یہ دین پڑھے اور آگے بڑھے۔ واقعی درست فرمایا کہ بچے کی تربیت میں ماں کا اہم ترین کردار ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کردار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تربیت نہیں کریں گی، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گی تو پھر سرخرو کیسے ہوں گی، یہ دیکھنا ہوگا۔ ہاں، آج ہم ان کو وہ جو بھی اٹکھیلیاں کرتے ہیں تو آج ہم دیکھ کر خوش ہوتی ہیں کہ میرا بچہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، کل کو یہ عادت اٹکھیلیاں برے اعمال میں تبدیل نہ ہو جائیں، اور پھر یہ برے اعمال ہمیں رلائیں، اور پھر اس وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، ہم کچھ نہ کر سکیں۔ تو ایک ماں تو آپ ہیں، تو ایک عظیم ماں کا روپ آپ دھار لیں، اور پھر اس میں جو کردار آپ کا بنتا ہے وہ آپ ادا کریں، اور یقیناً آپ کے پاس عظیم ماں کا کردار اس وقت تک نہیں آ سکے گا جب تک آپ کی اپنی تربیت کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اور وہ مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کی طرح ہم اس سلسلے کے ذریعے بھی کوشش جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو اسلامی بہنوں کے جو 8 دینی کام ہیں اس میں سے آج ایک دینی کام کا بتائیں گے کہ وہ کیسے کرنا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے، اور وہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغات۔ تو یہ ایک جو تو چھوٹی بچیاں ان کو پڑھایا جاتا ہے، تو یہ کچھ بڑی عمر کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کو قرآن کریم درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ آئیے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھاتی ہیں، اور اس کا ٹائم ہوتا ہے صبح 8 سے عصر میں، یعنی دن کے وقت میں اسلامی بہنیں پڑھ لیں، صحیح، اور گلی کے اندر ہی اس کے اندر ہی ترکیب ہوتی ہے، دور دراز کا سفر بھی نہ ہو۔ اور الحمدللہ آخری کارکردگی کے مطابق 60,000 اسلامی بہنیں اس میں پڑھ رہی ہیں۔ ماشاء اللہ، اور جو اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں اس میں تو تقریباً 2 لاکھ ہیں، ماشاء اللہ، اور دعوت اسلامی قرآن پاک پڑھا رہی ہے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، مدرسے بھی قائم ہو رہے ہیں، جامعات بھی قائم ہو رہے ہیں۔
یہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھاتی ہیں. دیکھیں ایک ایک قرآن پڑھنا، ایک ایک درست پڑھنا، ٹھیک فرق ہے. ہر حرف پر نیکی کب ملے گی؟ جب درست پڑھیں گے. قرآن کی برکتیں، سکینہ کا اترنا، رحمت کا نازل ہونا، سبحان اللہ. اور بینائی کا تیز ہونا، حافظے کا مضبوط ہونا، رب کا قرب حاصل ہونا، جنت میں درجات بڑھنا، یہ قرآن پڑھنے کے جملہ فضائل جب ہی حاصل ہوں گے جب درست پڑھا جائے گا. عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو. بھئی کوئی پٹھان ہے تو پشتو لہجے میں پڑھے گا، کوئی سندھی تو سندھی لہجے میں پڑھے گا، پنجابی لہجے میں پڑھے گا، اردو اسپیکنگ اردو لہجے میں پڑھے گا، اور نارویجین اپنا لہجہ لے گا، انگریز اپنا. نہیں، تو بھئی جو بھی ہے مسلمان ہے نا، تو جیسے قرآن نازل ہوا ویسے پڑھنا ہوگا. تو اس کے تحت الحمدللہ یہ سلسلہ اسلامی بہنوں میں کیا جاتا ہے، اور اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں. مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ 1 گھنٹہ 12 منٹ اس کا دورانیہ ہے، اور دیگر بھی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو در حقیقت ماں کو بیٹی کو سکھانی چاہیے تھی، مگر وہ گیپ پورا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی مبلغات جو ہیں یہ ماشاءاللہ ترکیب کر رہی ہیں. اور اس میں دیگر چیزیں بھی سکھانے، نیک اعمال کے تعلق سے بھی 63 نیک اعمال اسلامی بہنوں کو امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، اس کے تعلق سے بھی تربیت ہوتی ہے الحمدللہ. اور اللہ کی رحمت سے خوب اس میں ترقی اور برکت کا سلسلہ جاری و ساری. حضور ہمارے اس سلسلے کو سن کر اگر کوئی اسلامی بہن اپنا ذہن بناتی ہے کہ میرے گھر میں بھی قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا جائے، مجھے بھی پڑھنا آ جائے، کوئی میری بچیاں بھی پڑھ لیں، پڑوسنوں کو بھی میں لے آؤں، تو پھر وہ دعوت اسلامی والیوں سے کیسے رابطہ کر سکتی ہیں؟ کوئی اس میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے ادارے کم و بیش پاکستان کے تو ہر شہر میں، دنیا کے کئی ملکوں اور کئی شہروں میں ہیں. تو جب ان سے رابطہ کریں گے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے، دعوت اسلامی کا قرآن ٹیچر، فیضان آن لائن اکیڈمی، اور کوئی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، وہاں سے معلوم کر لیں. اپنے محرم کو بھیج دیں، کہیں جا کے معلومات کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم درست سیکھنے، درست پڑھنے اور پھر آگے درست پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.